بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین علیہم السلام۔ ہماری گفتگو غدیر کے حوالے سے ہے۔ ماہ ذی الحجہ کی 18ویں تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حج سے واپس ہوتے ہوئے ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں ولایت مولا کائنات اور ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان فرمایا۔ اور یہ چیز اپنی جگہ پر اتنی مشہور ہے کہ تمام فرقے کے علماء نے اصل واقع غدیر کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، اور حدیث غدیر متواتر ہے، یعنی ہر دور میں بہت بڑی تعداد راویوں کی اور علماء کی اس حدیث کو نقل کرتی رہی ہے۔ ہم نے بیان کیا کہ اس خطبے میں اہل بیت اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اعلان کیا گیا ہے، تو بہرحال کافی شہرت اسی جہت سے ہے، لہٰذا خاص طور سے ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا جاتا ہے، ورنہ در حقیقت اس خطبے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل دین کا خلاصہ پیش کیا ہے اور دین کے مکمل نظام کو بیان کیا ہے۔ اور ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو در حقیقت ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبر نے اس مقام پر جو ذکر کیا ہے وہ اس عنوان سے ذکر کیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات کے آخری ایام ہیں، ان کی زندگی کے آخری ایام ہیں، اور اس کے بعد پیغمبر کی وفات کے بعد اسلام باقی رہے گا اور اسلام کو قیامت تک باقی رہنا ہے۔ تو اب پیغمبر نے اپنی وفات کے بعد سے لے کر قیامت تک کے نظام ہدایت کو اس ولایت کے گویا پیرائے میں اور اس ولایت کی شکل میں بیان کیا ہے کہ وفات پیغمبر کے بعد قیامت تک اسلام کس طریقے سے باقی رہے گا، اسی نظام کو نظام ولایت کہتے ہیں، اور اسی گویا اصل کو ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم صرف ولایت کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ مثلا پیغمبر نے صرف اور صرف ولایت کا ذکر کیا ہے، بلکہ مکمل نظام دین کو بیان کیا ہے۔ لہٰذا یہاں پر ہم خطبے کے حوالے سے گفتگو شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ 10 سے 12 ایپیسوڈ کے اندر خطبے کے مختلف موضوعات کی طرف ہم گفتگو کریں گے۔ آج ہماری گفتگو خاص طور سے اس عنوان کے تحت ہے کہ ہمارے لیے کیوں خطبہ غدیر کی طرف توجہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ بہرحال تمام اہتمام اور انتظام کے باوجود جو علماء نے کر کے رکھا ہے اور جو بزرگان نے ہمارے لیے ایک امانت کے طور پر، میراث کے طور پر، ایک علمی میراث اور علمی امانت کے طور پر ہمارے لیے مہیا فرمایا، اور اس کے باوجود ہم غدیر سے کافی حد تک غافل ہیں۔ یعنی غدیر کے نام پر ہم کچھ جشن اور محافل اور اس طریقے کے پروگرام کی حد تک محدود ہیں۔ اصل پیغام غدیر جو خطبہ غدیر میں پایا جاتا ہے، اس سے کافی حد تک ہم دور ہیں اور غافل ہیں۔ لہٰذا انشاءاللہ چند ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں خطبہ غدیر کے حوالے سے کچھ موضوعات اور مطالب کو بیان کرنا ہے، لیکن آج کی گفتگو صرف اس عنوان کے تحت کہ کیوں ضروری ہے توجہ کرنا، خطبہ غدیر کی طرف توجہ کیوں ضروری ہے۔ سب سے پہلی دلیل کے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ خطبے کی طرف توجہ ضروری ہے، وہ یہ کہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی کتابوں میں 2 عنوان ذکر کیے جاتے ہیں، ایک حدیث غدیر ہے اور ایک خطبہ غدیر ہے۔ حدیث غدیر وہی مشہور اور معروف جملہ ہے جو
بہرحال ہم سب کے زباں پر موجود ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ لیکن یہ جملہ ایک خطبے کا حصہ ہے، اور کسی بھی ایک جملے کے معنی اور مفاہیم کو صحیح طریقے سے درک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس وہ مکمل بیان موجود ہو کہ جس کے اندر یہ جملہ آیا ہے۔ اگر انسان کے پاس وہ مکمل بیان موجود نہ ہوگا تو انسان اس جملے کے معنی کے سلسلے میں انحراف کا شکار ہو سکتا ہے، کہ جیسا خود اس جملے من کنت مولا فہذا علی مولا کے سلسلے میں انحراف کے شکار ہوئے ہیں مسلمان۔ دوسرا عنوان خطبہ غدیر ہے، کہ جو ایک مکمل خطبہ اور طویل و عریض خطبہ ہے کہ جس میں پیغمبر نے مکمل دین کے نصاب اور نظام کو بیان کیا ہے۔ اگر صرف حدیث غدیر ہو تو پھر ہمارے سامنے یہ بحث روا ہے کہ حدیث غدیر میں مولا کے معنی کیا ہیں۔ ایک آدمی آ کے کہہ کے چلا جائے کہ دوست کے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی آ کے کہہ دے کہ نوکر کے ہیں، غلام کے ہیں، تو ظاہر ہے یعنی تمام احتمالات اپنی جگہ پر بجا ہوں گے کہ بھائی ایک ہی جملہ ہے، اس کے معنی ہم کیسے سمجھیں گے کہ پیغمبر نے مولا کہا تھا کہ دوست کہا تھا کہ نوکر کہا تھا کہ سرپرست کہا تھا۔ ایک جملے میں یہ احتمال ہو سکتا ہے اور یہ امکان پایا جاتا ہے کہ اختلاف ہو جائے، لیکن جب اس کے پیچھے ہم ایک مکمل خطبہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر پیغمبر نے لفظ مولا ذکر کرنے سے پہلے، من کنت مولا فہذا علی مولا کہنے سے پہلے مکمل نظام ہدایت اور ولایت کو بیان کیا ہے، تو پھر یہ احتمالات ختم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ لفظ سے ہٹ کر خود جملے کے حوالے سے بھی معنی اور مفاہیم کو کنورٹ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے کہ اس جملے کا جو بیک اپ ہے وہ چینج کر دیا جائے، بیک گراؤنڈ تبدیل کر دیا جائے، جملے کے معنی بدل جائیں گے۔ خود من کنت مولا کے سلسلے میں جو بیک گراؤنڈ لوگوں نے چینج کیا وہ یہ ہے کہ پیغمبر نے مولا کائنات کو یمن بھیجا تھا ایک جنگ کے سلسلے میں، اور اس کے بعد پھر مولا کائنات وہاں سے واپس آ رہے تھے تو مولا کائنات پہلے چلے آئے اور اپنا ایک جانشین بنا کے آئے اور ایک کنیز اٹھا لیا مال غنیمت سے۔ بہرحال ایک مکمل واقعہ ہے کہ جس کو بیان کیا ہے، اور یہ تمام چیزیں ایسی ہوئی کہ مسلمانوں کو مولا کائنات سے بہت ساری شکایتیں تھیں، اور انہوں نے آ کر پیغمبر سے شکایت کیا، اور جب پیغمبر سے شکایت کیا تو پیغمبر نے گویا غصے میں آ کر مولا کائنات کا سپورٹ کرتے ہوئے، حمایت کرتے ہوئے یہ کہا کہ کیوں علی سے کی بار بار شکایت کرتے ہو، میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں، یعنی من کنت مولا فہذا علی مولا کے معنی یہی ہے کہ میں جس کا دوست ہوں علی اس کے دوست ہیں۔ یہ ایک شان نزول یا گویا اس جملے کے معنی، لیکن اگر مکمل خطبہ ہو تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ ایک سرے سے ایک دھوکہ ہے کہ جو بعض لوگوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ سریہ یمن کا اس جملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا ہمیں توجہ رکھنا چاہیے خطبے اور خطبے کے مطالب کی طرف۔ دوسری دلیل وہ یہ کہ اس خطبے میں بعض بزرگان نے اس خطبے کو 110 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور یہ تقسیم بہرحال کوئی ایسی نہیں ہے، 110 حصے سے زیادہ بھی بڑھائے جا سکتے ہیں اور کمتر بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان کو 10 موضوع کے تحت ذکر کیا گیا ہے کہ خطبے میں 10 موضوعات ہیں۔ موضوع کے سلسلے میں بھی بہرحال یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان اور مزید موضوع تلاش کرے اور اس میں اس کا ذکر ہو، اور ممکن ہے کہ کوئی انسان 10 سے کم میں بھی اس کو سمیٹ سکے، لیکن بہرحال ہم اگر اس کو سمیٹنا چاہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ عقائد، احکام اور معارف ہر چیز یہ اس خطبے میں پائی جاتی ہے، اور اگر انسان مکمل دین کو سمجھنا چاہتا ہو تو عنوان اسی خطبے کو قرار دے اور باقی چیزیں اس کی شرح و تفسیر کے طور پر پیش کرے تو ایک مکمل دین اسی خطبے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اور بہرحال مناسب ہے کہ جب پیغمبر کی اتنی عظیم اور اتنی گراں بہاں میراث ہمارے پاس موجود ہے تو ہم کم سے کم ایام غدیر میں
اس کے مطالب کی طرف توجہ رکھیں اور اس کو لوگوں کے درمیان اس طریقے سے بیان کریں جس طریقے سے پیغمبر نے حکم دیا ہے کہ اس خطبے میں توحید، رسالت، نبوت، عدالت الہی، احکام، حلال و حرام اور دیگر تمام موضوعات موجود ہیں کہ جن کو پیغمبر نے کافی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تیسری دلیل کہ اس خطبے کی طرف جو توجہ ضروری ہے وہ اس بنیاد پر کہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے کے آخر میں اس بات کا اعلان کیا کہ دیکھو ہم نے اپنی ذمہ داری کو پہنچا دیا، یعنی پروردگار عالم نے ہم سے کہا تھا کہ یا ایھا رسول بلغ، ہمارے پیغام کو پہنچاؤ، تو ہم نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا، ہم نے اپنی ذمہ داری کو پہنچا دیا ہے۔ لیکن یہ ذمہ داری ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ پیغام اسلام ہے۔ پیغام اسلام ہر ایک مسلمان تک پہنچنا چاہیے۔ پیغمبر کی وفات ہو جائے گی، اس کے باوجود کہ پیغام زندہ رہے گا۔ پیغمبر کی وفات ہو جائے گی لیکن اسلام زندہ رہے گا۔ پیغمبر کی وفات کے بعد بھی نظام ہدایت کو برقرار رہنا ہے اور مسلمان آتے رہیں گے۔ لہذا پیغمبر نے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک سسٹم کو خود اس خطبے میں ذکر کیا، وہ یہ کہ دیکھو ہم نے اپنی ذمہ داری کو نبھا دیا ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو یہاں حاضر ہیں، یعنی میدان غدیر میں جو لوگ موجود ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو نہیں ہیں یہاں پر اور نہیں آ سکے ہیں ان تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ اور ہر والد کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد تک یہ پیغام پہنچائے، یعنی یہ ایک زندہ پیغام ہے کہ جس کو قیامت تک آنے والی نسلوں تک پہنچنا ہے، اور نسلوں تک پہنچنے کا سلسلہ یہی رہے گا کہ جہاں پر بھی یہ پیغام ذکر ہو تو پیغمبر کا یہ حکم ساتھ میں ذکر ہو کہ دیکھو ہم تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جو یہاں حاضر نہیں ہیں ان تک پہنچاؤ، اور ہم جس نسل کے سامنے بیان کر رہے ہیں اس نسل کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آئندہ آنے والی نسلوں تک اس پیغام کو منتقل کرتا رہے۔ لہٰذا یہ 3 دلیلیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خطبہ غدیر کی طرف توجہ کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔